अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 200 जहन्नुम वासिल 21 ठिकानों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। जंग बंदी की इल्तजाएं मुस्तरद कर दी गईं। भारत को उसकी प्रॉक्सी को ऐसा जवाब दिया है कि कई सालों याद रहेगा। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल आरएसएस की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। आप जिस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, भारतीय सरकार को वो तो गवारा नहीं है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पर मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस आपको ये नज़र नहीं आता। आपके इस्लाम की जो हकीकत है ना, वो सिर्फ इतनी है कि आपके उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत में बैठकर जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें ख़वातीन सहाफ़ियों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की शिरकत हलाल हो जाती है। अब या कोई पूछे ना आपसे, अमीर साहब क्या 2 दिन में इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल बदल गए? मुत्तकी साहब, आपने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि छेड़ने से पहले अमेरिका, नेटो और सोवियत यूनियन से पूछ लें। आप ये मशवरा पाकिस्तान को देने के बजाय ना, अगर खुद सोवियत यूनियन से पूछ लेते तो पता लग जाता आपको कि इस जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया। तालिबान तो उस वक्त कहीं मौजूद नहीं थे, आप तो वजूद में ही इस सोवियत जंग के बाद आए हैं। हक्कानी नेटवर्क की कहानियां तो आज भी अमरीकियों और नेटो अफवाज को अजबर हैं। हमारी मदद और आपके साथ देने की जो दास्तान है ना, वो तो बड़ी तवील है, लेकिन आपके धोखे और पीठ में खंजर घोंपने की हरकतों ने इस दास्तान को और इस ताल्लुक को धुंधला दिया है। जहां बैठकर आप पाकिस्तान को ये मशवरे दे रहे थे ना, मशवरे देने के बजाय उन्हीं से पूछ लेते ना। वो जानते हैं कि हम कैसी फेंटी लगाते हैं, कैसे नाक से लकीरें निकलवाते हैं। कम से कम जिसारत करने से पहले भारत का ताज़ा एक्सपीरियंस ही पूछ लेते। आज तक वो अपना जख्म चाट रहे हैं और अब आप भी चाटेंगे। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहता था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क को ऐसे समझाया जाए जैसे समझाया गया है, लेकिन मजबूर किया आपने, अब भुगतिए। कल रात जब आपके छोड़े हुए दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले की जिसारत की, तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तानी अफवाज ने अंदर घुसकर आपकी चौकियों पर कब्जा किया। 21 चौकियों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचम लहरा। 200 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के मराकज़ को नाकारा बनाया। तरबियती मराकज़, हेडक्वार्टर्स और सपोर्ट नेटवर्क्स को तबाह किया। दुर्रानी कैंप और इस्मतुल्लाह करार कैंप से तो अभी तक धुआं उठ रहा है, जहां से आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में मासूमों का खून बहाने के लिए भेजा करते थे। आपके सिपाहियों की हथियार डालने और चौकियां छोड़कर फरार होने की जो फुटेजेस हैं, वो माशाल्लाह सारी दुनिया देख रही है। इसलिए आप हमें मशवरा ना दें, बल्कि उस भारत और मोदी से जाकर पूछें जिसने आपको इस्तेमाल किया और आप चंद टकों की खातिर इस्तेमाल भी हो गए। भारत जैसा मुल्क भी ना आपको इस्लाम का ठेकेदार नहीं, किराए का सिपाही समझता है। जब चाहो जैसे चाहो दाम लगाओ और अपने लिए फिर इस्तेमाल कर लो। इसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ लोग माशाल्लाह चाहते हैं कि इन इस्लाम के जाली ठेकेदारों से, उम्मत के गद्दारों से बात की जाए, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। जो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन गाज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकलती। क्या वाकई इनसे बात की जाए? ये वो हैं जो हमारी मसाजिद पर हमला आवर होते हैं। क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे उलमाए कराम को शहीद करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे तालीमी इदारों में मासूमों को निशाना बनाते हैं? क्या वाकई बात की जाए इनसे जो बच्चियों को तालीम हासिल करने से रोकते हैं? क्या वाकई इनसे बात कर ली जाए जो हमारे बाजारों में बम धमाके करते हैं? क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं? क्या बात होनी चाहिए इनसे जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को हर महीने $43,000 देते हैं? क्या वाकई बात करनी चाहिए इनसे जो रोज हमारे बहादुर अफसरों को, हमारे जवानों को शहीद करते हैं? क्या इनसे बात होनी चाहिए जो 40 साल से यहां कमा रहे हैं, यहां खा रहे हैं, लेकिन इसका हक अदा नहीं कर रहे हैं? क्या इनसे बात करनी चाहिए?
اگر یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ان سے بات کرنی چاہیے تو پھر انہیں بات چیت کا یہی طریقہ سمجھ آتا ہے جو کل رات اختیار کیا گیا. یقیناً تسلی اور ماشاءاللہ تشفی ہوئی ہوگی یہاں والوں کی بھی اور وہاں والوں کی بھی. پروگرام میں اسی موضوع کو بڑھائیں گے آگے. میرے معزز مہمانوں میں مجھے پروگرام میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جوہر سلیم صاحب اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں حارث صاحب. یہ جو کچھ سچویشن کل رونما ہوئی, پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی سچویشن ہو. پاکستان بارہا کہتا رہا کہ آپ نظر ثانی کریں, آپ کی زمین جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ اس پر نظر ثانی کریں. لیکن کل جو کچھ افغانستان نے کیا کہ ان کے وزیر خارجہ بھارت میں بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے یہاں پر جسارت کی, اور پھر اس کے بعد تشفی والا جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا. سر بات یہ ہے کہ یہ افغان طالبان رجیم جو ہے, یہ تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک یہ ان کے نہ یہ زبردستی مسلط تحریک ہے, یہ ہے نہ ان کے کوئی الیکشن ہوئے ہیں, نہ ان کا کوئی دین ایمان ہے, نہ ان کا پولیٹیکل کوئی پراپر کلاٹ ہے کہ یہ پورے اسٹرانگ بن گئے ہیں. اس کے بعد اپنا ان کا ایک پرورٹڈ اسلام کا ایک بنایا ہوا, اس پہ ہی چلتے ہیں. خواتین کے ساتھ جو ظلم و بربریت کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیں سب کو معلوم ہے, آپ نے انٹرو میں بھی بات کی ہے. تو اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ کیا ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی مسلح فوج نے اتنی بڑی انڈین فوج کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر کے ان کا منہ یہ لیڈیز پر کالا کیا, اس کے بعد ان کی ہزیمت اٹھانی پڑی, دنیا میں ان کی جگ رسائی ہوئی, عوام میں جگ رسائی ہوئی. اب آپریشن حضور بھی چلا رہے ہیں. تو کہ جہاں جا کے متقی صاحب کے جو فارن منسٹر ہیں یہاں کے ان کے رجیم کے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا یہ پاکستان کی جو فوج لڑاکا فوج ہے, بیٹل ہارڈنڈ ہے, کمانڈڈ بائی ویری اگریسو اینڈ بولڈ پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر, یہ مقابلہ کر سکے. اور پھر آپ ایک آگے بھونڈی حرکت کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں 8-10 پوسٹوں کے اوپر, اور پھر جو آپ کو مار پڑتی ہے تو آپ اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. پھر 21-22 پوسٹوں پہ ہم ان کا قبضہ کر لیتے ہیں, وہاں بھی باڈیز پڑی ہوئی ہیں, زخمی وہ چھوڑ کے چلے گئے, ویپن چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کا انہوں نے کو پلاننگ سوچا نہیں ہوا تھا. ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہم ان کو پوری لاجسٹک سپورٹ, کیونکہ ہم افغان جو عوام ہے ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں, ہم وی آر ویری ہیپی ود دیم, اس لیے ہم نے کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. لیکن یہ جو ہے یہ میرے خیال میں اگر ہم لاجسٹک تنگ کریں گے تو یہ عوام کو خود کھڑا ہونا چاہیے اس جو اب طالبان رجیم کے خلاف کہ جی یہ ان کو ہٹایا جائے, نہ انہوں نے الیکشن کیے. سر میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف اور یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے تو تسلی بخش جواب دے دیا ہے, لیکن اب کیا یہ سلسلہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا بس یہیں پر ہی یہ تھم جائے گا, رک جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو کل واضح کہہ دیا تھا کہ جب تک جو اصل ہمارے ٹارگٹس ہیں یا جو ہمارے ہدف ہیں جب تک ہم اسے حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہماری طرف سے تو سیز فائر نہ سمجھا جائے. تو ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جوہر سلیم صاحب بھی موجود ہیں جو کہ سفارتکار رہے ہیں, سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, اس وقت سربراہ ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے. سر مجھے یہ فرمائیے, افغان طالبان پاکستان پر جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا, کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو اس کی, اور آئندہ اس کے کیا نتائج دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ جی بالکل, یہ بہت ہی زیادہ ایک بدقسمتی کی بات ہے, کیونکہ دیکھیں جب یہ انہوں نے حکومت میں آئے, جب کابل پہ قبضہ ہوا تو اس وقت انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے, بہت سی کمٹمنٹس دی تھیں پاکستان کو, اور وقتاً فوقتاً وہ دہراتے رہے جو ہے. کیونکہ اس کے بعد سے انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ دیکھیں اتنے سال پاکستان پوری دنیا کے سامنے ہمیں ایک بہت بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ دنیا سمجھتی تھی کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. امریکنز ہمارے سے ناراض ہوئے, مغربی ممالک سارے ہمارے سے ناراض ہوئے. میں جرمنی میں سفیر تھا, وہ ہمارے سے ناراض اسی بات پہ تھے کہ جی آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں طالبان کو. یہ وہ سمجھتے تھے اس وقت جب یہ ریزسٹنس کر رہے تھے. اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے جب ان کی پہلی حکومت تھی اس وقت بھی پاکستان جو ہے نے ان کو ریکگنائز کیا تھا, اور جو 2 دوسرے ملک تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا وہ پاکستان کی وجہ سے کیا تھا اس وقت, سعودی نے اور یو اے نے. تو اس ساری چیزوں کے باوجود, ان ساری دہائیوں کے باوجود جو ہے جہاں پہ ہم نے ان کے ملینز کے حساب سے مہاجرین بھی رکھے, تو اب ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ جب حکومت بھی وہاں پہ جو بھی ہوتی ہے کابل میں,
وہ اکثر پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات مشکل ہو جاتے ہیں اور پھر ہندوستان کے ساتھ وہ پنگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک میں نے تو خود دیکھا ہوا, میں ایک کانفرنس میں تھا ایک بار عمان میں, اور اس وقت ان کے وہ نائب وزیر خارجہ تھے حکمت جو ہے کرزائی, تو وہ پاکستان کے خلاف اتنی زیادہ انہوں نے ظاہر انگیزی کی. یہی سوال ہے نا, کیونکہ ہماری طرف سے ہمدردیاں اس لیے ہوتی ہیں, برادر اسلامی ملک ہے, تو وہاں پہ ایسا کیا ہے کہ وہ برادر اسلامی ملک کو چھوڑ کے ہندوستان جاتے ہیں جنہیں وہ دارالکفر کہتے ہیں سر؟ جی بالکل, دیکھیں وہی چیز ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا جی یہ ہمارا جو فیتھ کا رشتہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ ظاہر ہے ایتھنک بھی ہے, ہسٹوریکل ٹائز بھی ہیں, جو ہے نا کلچرل ٹائز بھی ہیں, یہ سارا کچھ ہے. لیکن جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں, وہ ان کی طرف سے ریسپروکیٹ بالکل نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں اگر, کیونکہ وہ تو اب ظاہر اتنے زیادہ یہ مسلمان بھی اور اپنے اتنا زیادہ وہ اسٹرانگلی کہتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا پوری طرح سے عمل کرتے ہیں, لیکن جو بیسک ٹینٹ ہے اسلام کا کہ آپ اپنے وعدہ جو ہے اور اپنی کمٹمنٹ پورا کریں, وہ کبھی نہیں کرتے. افغان سفیر میرے پاس آئے تھے جو ہے نا کچھ مہینے پہلے جو ہے IRS میں, تو وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی ان سے, تو انہوں نے بھی اس وقت بھی کہا کہ جی ہم تو بالکل جو ہے نا یہ ہمارا وعدہ ہے, ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی اس کے اوپر. لیکن اسی طرح, اور یہ تو خیر سفیر ہیں ہائیسٹ لیولز پہ, یہ کتنی بار یہ دے چکے ہیں ساری, لیکن عمل اس کے برعکس ہوتا ہے, اور یہ ہسٹری میں یہ بار بار ہوا ہے.